سماعت فرمائیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا نماز میں سستی کرنا یہ انسان کو قیامت کے دن اس حال میں لائے گا، اس کے چہرے پہ 3 لکیریں لگی ہوں گی جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ سب سے پہلے لکیر میں لکھا ہوگا یہ وہ شخص ہے جس نے رب کے حق کو برباد کر دیا۔ ہمارا رب کا کیا حکم ہے؟ اللہ کی عبادت کریں اور رب ہمیں معاف فرمائے۔ رب کا حق یہ ہے، ہمارا حق یہ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور پہلی لکیر یہ ہوگی اس شخص نے رب تعالیٰ کے حق کو برباد کر دیا، یعنی اس کی عبادت اس نے نہیں کی۔ پھر آگے جناب علی تیسرا اس پہ یہ لکھا ہوگا کہ وہ اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص ہوگا، چہرے پہ لکھ دیا جائے گا کہ جناب یہ اللہ کے غضب کے ساتھ خاص ہے، اللہ کا غضب اس شخص پر۔ تیسرے نمبر پہ جو کہ لکیر پہ لکھا ہوگا وہ یہ لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ میرے آقا کریم نے فرمایا اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو میں بھی نہیں بخشا جاؤں گا۔ انسان مرنے کے بعد چند خواہشات کرتا ہے، سب سے پہلے پتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے سورۃ نبا 30واں پارہ ہے، انسان کہتا ہے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں انسان نہ ہوتا بلکہ میں مٹی ہوتا، آج مجھ سے حساب نہ لیا جاتا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کاش میں انسان نہ ہوتا، میں ایک تنکا ہوتا جو کسی کے ہاتھ میں آتا وہ اس کو توڑ دیتا، جیسے تنکے کا حساب نہیں ہے ویسے میرا بھی حساب نہ لیا جاتا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے احباب مل کے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافی روز جزا احمد مصطفیٰ جناب سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی ایک رات میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من پرانا پاپی برسوں سے نمازی نہ بن سکا، من پرانا پاپی برسوں سے نمازی نہ بن سکا۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے نماز پڑھنے کی فضیلت، اور بالخصوص
نماز چھوڑنے کی جو اللہ اور اس کے رسول نے سزائیں مقرر کی ہیں، اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں مسجدیں عام ہیں مگر نمازی نہیں۔ آپ کے محلے کی مسجد آپ کے سامنے اتنی بڑی نہیں مگر ایک صف بھی نماز کی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہا کہ مسجد بنانے پہ آئے تو چند مہینے میں مسجد تیار ہو جاتی ہے مگر نمازی نہیں تیار ہوتے۔ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ چیزیں پہلے سیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے اور نماز چھوڑنے سے نقصانات کیا ہوتے ہیں، دنیاوی اور آخرت کے لحاظ سے۔ ایمان والوں کے نماز وہ عبادت ہے جس کا حساب محشر والے دن سب سے پہلے جس کا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ سب سے پہلا جو ہم سے سوال ہوگا اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن وہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، اور نماز ہی ایک وہ عبادت ہے جو گناہوں سے بچنے کے لیے ہمارے لیے ایک ہتھیار ہے، ایک ڈال ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور نمازی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو یہ تحفہ عطا فرمایا جس کو آج ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، جس کی ہم آج قدر ہی نہیں کرتے۔ یہ تو تب پتہ چلے گا جب آنکھیں بند ہوں گی، پھر اس کا حساب شروع ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہمیشہ بیمار ہونے سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، مرنے سے پہلے زندگی کو صحت جانو۔ تو گرامی قدر حضرات، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، جب وقت گزر جائے، اب بوڑھا بندہ کہے کہ میں بچوں کی طرح چھلانگے لگاؤں، وہ لگا سکتا ہے، سوچ تو سکتا ہے مگر اس کے سوچنے سے وہ کام ہو نہیں سکتا۔ جو انسان بچپن میں کام کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ تو گرامی قدر حضرات، ہمارے پاس اللہ رب العزت نے ایسا ایک معیار ہمیں دیا اور ایک ایسا دین عطا فرمایا جس میں کوئی بھی یہ عذر نہیں بیان کر سکتا کہ ہم تک دین نہ پہنچ سکا، ہمیں کسی نے بتایا نہیں، ہمیں کسی نے ڈرایا نہیں، ہمیں کسی نے نماز کے بارے میں بتایا نہیں۔ آپ سب احباب کئی بار اس موضوع کو تفصیلاً انداز سے سماعت کر چکے ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، علماء کا کام اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، عمل کروانا مقصود نہیں ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، پیغام دینا ہماری ذمہ داری ہے، درد سنانا ہماری ذمہ داری ہے، مگر آگے آپ کی مرضی ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب میزان پہ انسان کو بلایا جائے گا اور اس وقت رب پوچھے گا کیا تیرے پاس تیری میں تربیت کے لیے اپنے نبی کو نہیں بھیجا؟ کیا اس کے ساتھ ساتھ میں نے قرآن کو نازل نہیں فرمایا؟ اور میرے آقا کے بعد جب حضور کا وصال ہو گیا، اس کے بعد رب نے ایسا ایک نظام تیار کر کے امت کو دیا، 1400 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج دین اسلام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے اور قیامت تک پہنچاتے رہیں گے۔ پہلے زمانوں میں ایسا نہیں تھا، لوگ جب تک نبی زندہ ہوتے قائم رہتے، بعض میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تبدیل ہو جاتے، کتابیں تبدیل کر دی گئی، مگر قرآن کی حفاظت رب نے اپنے ذمہ لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا کہ بے شک قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اور آج 1400 سال گزر گئے، جیسے اللہ نے اپنے محبوب کی ذات پہ قرآن کو نازل کیا تھا، اور یہی قرآن لوح محفوظ پر بھی ہے، اور یہی قرآن حضور کے سینہ اقدس پہ نازل ہوا،
آج اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود یہ قرآن وہی ہمارے پاس موجود ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے سینے پہ نازل کیا، جو لوح محفوظ پر موجود ہے۔ کوئی بھی اسی کے اندر رد بدل نہیں آیا۔ کسی نے شاعر نے کہا تھا سب سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، مدینے کا سلطان عالم اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں پر محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ آسمانی کتابیں تبدیل ہوتی رہی، کبھی تورات، پھر انجیل، پھر زبور، اس طرح انبیاء آتے رہے اور صحیفے اور کتابیں نازل ہوتی رہیں، مگر جب سے محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے اس کے بعد نہ کوئی کتاب آئی اور نہ یہ کتاب تبدیل ہو سکی۔ کوئی شخص قیامت والے دن یوزر نہیں بیان کر سکتا کہ جناب ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنا دیا، آج دنیا کے کونے کونے پہ اسلام پہنچ چکا ہے۔ کوئی لے لے تو اس کی مرضی ہے، نہ لے تو بھی اس کی مرضی ہے، مگر یہ عذر نہیں بنا سکتا ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ اگر ہمیں کسی نے بتایا ہوتا تو آج ہم جو ہے وہ ذل و رسوا نہ ہوتے۔ اب سنیں کہ یہ نماز کیسا تحفہ ہے اور یہ اللہ کو کتنی پسند ہے۔ اللہ نے سارے دین کے معمولات بطور جبریل کے ذریعے پورا قرآن محبوب کی ذات پہ نازل فرما دیا، پورا دین محبوب کی ذات پہ نازل فرمایا، مگر جب نماز کی باری آئی تو جبریل کو یہ حکم نہیں فرمایا کہ آپ میرے محبوب کی بارگاہ میں جائیں اور جا کر میرا یہ پیغام دیں کہ آپ کی امت پہ رب نے اتنی نمازیں فرض کی ہیں۔ فرمایا نہیں، فرمایا یہ تحفہ دینا ہے تو پھر ایسے کرو معراج کی رات محبوب کو سوئے کو اٹھا کے پھر آسمانوں پہ لاؤ، ہم بھی اس کا دیدار کریں گے، وہ بھی ہمارا دیدار کرے گا اور ہم ایک دوسرے کی زیارت کریں گے۔ اس وقت رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو جو ہے، جب انسان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو دوست احباب تحفے تحائف دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تحفے دیا کرو، اس سے انسان کی محبت بڑھتی ہے۔ اس وقت گرامی قدر حضرات رب نے اپنے محبوب کو نمازوں کا تحفہ عطا فرما دیا۔ تو گرامی قدر حضرات جب تحفہ عطا فرمایا تو 50 کا تھا، اب آپ جانتے ہیں، لیکن رب العالمین نے اپنے محبوب کے کہنے پر 50 کے بدلے 45 کو کم کیا، 5 کو رکھا، اور ساتھ میں یہ فرمایا محبوب یہ نہ سمجھنا کہ 50 نمازیں پڑھتے تو ثواب زیادہ ہوتا، فرمایا محبوب تیری امت 5 بھی پڑھتی رہے گی، میں 50 کا ثواب عطا کرتا رہوں گا۔ تو گرامی قدر حضرات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موسم خزاں میں آپ باہر تشریف لائے، درخت کے پاس گئے اور درختوں کے اس موسم میں جو ہے وہ پتے جھڑتے ہیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کی 2 شاخوں کو پکڑا اور ان کو حضور نے ہلایا اور اس سے پتے گرنے لگے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ذر، عرض کیا جی یا رسول اللہ، فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی خوشی کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ایسے معاف کرتا ہے جیسے یہ درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے کندھوں پہ رکھ دیے جاتے ہیں، جب وہ جھکتا ہے تو وہ گر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سر پر یا میرے کوئی وزن رکھ دیا جائے، اس کے لیے ہمیں سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے، جیسے ہم گردن نیچے کریں گے تو وہ سامان گر جائے گا، اسی طرح گناہ ہمارے کندھوں پہ لا کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات جیسے نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو اس وقت ہوتا کیا ہے؟ حضور نے ایک مثال دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو دن میں 5 مرتبہ نہائے اور غسل کرے تو صحابہ کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل رہتی ہے؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا اسی طرح کوئی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے جسم کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ جس طرح نہانے سے انسان کی میل کچیل دور ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے انسان کے جسم سے جو گناہ ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات پھر میرے آقا نے نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آقا نے فرمایا یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور ہم سے محبت کریں، مگر شرط یہ ہے کہ عمل وہ کریں جو حضور کو پسند آئیں، اور حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی
ٹھنڈک ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ حقیقت میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہوتا ہے، پھر حضور بھی اس سے جو ہے وہ پیار کرتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ عمل پسند ہے۔ وقت پر نماز پڑھنا یہ سب عمل سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ پھر کیا ہے؟ تو فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنا۔ عرض کیا پھر؟ فرمایا پھر جہاد کرنا۔ پہلے نماز کو رکھا، پھر ماں باپ کی جو ہے وہ فرما برداری کو رکھا، تیسرے نمبر پہ میرے آقا نے جہاد کو جو ہے وہ رکھا۔ تو گرامی قدر حضرات، امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اور صحابہ موجود تھے۔ حضرت حارث بیان کرتے ہیں، حضرت عثمان نے وضو کے لیے پانی منگوایا، آپ نے وضو کیا، وضو کے بعد آپ نے فرمایا کہ اسی طرح میں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس طرح وضو کرے جیسے میں وضو کر رہا ہوں، پھر وہ ظہر کی نماز پڑھے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا جو عصر کی نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ ظہر اور عصر کے درمیان جتنے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا جو مغرب کی نماز پڑھے، عصر اور مغرب کے درمیان جتنا وقت گزرا، فرمایا رب وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا جو مغرب سے عشاء تک نماز پڑھے اور اسی درمیان جو بھی گناہ ہوئے، جیسے وہ عشاء کی نماز پڑھے گا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا جو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور نماز فجر تک اس کے دوران جو بھی اس نے گناہ کیے، جب نماز فجر کے لیے اٹھے گا اللہ عشاء اور فجر کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوں اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ مگر آج ہماری حالت خستہ ہے، نماز فجر ٹائم یوں لگتا ہے یہاں مسلمان رہتے ہی نہیں ہیں، 3 سے 4 نمازی ہوتے ہیں، 3 سے 4 نمازی ہوتے ہیں، 5 ہو جائیں گے جو پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے، باقی مسجد خالی ہوتی ہے۔ اس سے احساس ہوتا ہے کہ یہاں اللہ عیسائیوں کا ہے اور یہاں مسلمانوں کا درمیان میں فرق موجود ہے نہیں ہے۔ آج موضوع تھوڑا سا سخت ہے، حدیث کی روشنی میں عرض کروں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کافر اور مومن کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا مومن نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ فرق یہ ہے مسلمان نماز پڑھتا ہے اور کافر بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو گرامی قدر حضرات، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیسا اچھا طریقہ ہمیں بتایا کہ جس نے فجر کی پڑھی اور ظہر کی پڑھ لی، اس کے دوران جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر میرے آقا سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر ہمیں کیا خبر کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کیا جواب میرے آقا نے فرمایا صحابہ ایک پڑھنے کے بعد دوسری پڑھنے کو مل جائے تو سمجھ لینا پہلی والی رب نے قبول فرما لی ہے۔ ایک پڑھنے کے بعد دوسری کا موقع مل جائے تو سمجھ لینا رب نے پہلے والی قبول فرما لی ہے۔ اور حضور نے اپنی امت کے لیے کیا تحفے چھوڑے ہیں، فرمایا ایک جمعے سے لے کے اگلا جمعہ تک جس نے پچھلا جمعہ پڑھا اور آج پڑھ رہا ہے، اس کے دوران پورے 8 دن میں جو بھی گناہ ہوئے آج جمعہ کی برکت سے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا رمضان سے رمضان تک پورے سال کے دوران جس نے اس رمضان کے روزے رکھے اور عبادات کے اندر مشغول رہا، پھر آنے والے رمضان تک 1 سال کا وقفہ ہے، اسی دوران جتنے بھی گناہ ہوئے جیسے جناب رمضان شروع ہوگا پھر روزے رکھے گا، رب اس کے پھر گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اللہ کی رحمت ہمیں آوازیں مار رہی ہے، آ جاؤ میری بارگاہ میں، آ جاؤ میری بارگاہ میں، مگر آج ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہے۔ اس وقت سے ڈریں جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، انسان اپنے کپڑے بھی نہیں اتار سکے گا، انسان کچھ کر بھی نہیں سکے گا۔ اس وقت لوگ اسے کندھوں پہ اٹھا کے لائے جائیں گے، اس وقت وہ کیا کرے گا؟ انسان مرنے کے بعد چند خواہشات کرتا ہے، سب سے پہلے پتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے سورۃ نبا 30واں پارہ ہے، انسان کہتا ہے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں انسان نہ ہوتا بلکہ میں مٹی ہوتا، آج مجھ سے حساب نہ لیا جاتا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کاش میں انسان نہ ہوتا، میں ایک تنکا ہوتا جو کسی کے ہاتھ میں آتا وہ اس کو توڑ دیتا، جیسے تنکے کا حساب نہیں ہے ویسے میرا بھی حساب نہ لیا جاتا۔
تو گرامی قدر حضرات، آج ہماری صورتحال جو ہے وہ اس کے برعکس ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور پھر آگے امیر المومنین حضرت عثمان غنی بیان کرتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اگر تمہارے سین میں نہر ہو، پچھلی بھی حدیث پاک اسی ضمن میں گزری ہے، فرمایا 5 مرتبہ بندہ اسی میں نہ آئے تو فرمایا اس میں جسم پہ کوئی میل کچیل بچتی ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا اسی طرح جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے جسم سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، نماز کی برکت سے برا شخص بھی ایک وقت آتا ہے نیک ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ایک شخص ہے نماز 5 وقت کی پڑھتا ہے مگر برے اعمال نہیں چھوڑتا۔ نماز 5 وقت کی پڑھتا ہے، برے اعمال نہیں چھوڑتا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ایک وقت آئے گا برے اعمال کو چھوڑ دے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا وقت آیا تو گرامی قدر حضرات اس نے برے اعمال چھوڑ دیے، نیکیوں کی طرف گامزن ہوا۔ تو میرے آقا نے فرمایا تھا صحابہ میں نے تمہیں کہا تھا نا ایک وقت آئے گا نماز کی برکت سے گناہ چھوڑ دے گا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، پھر میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، فلاں شخص رات میں نماز پڑھتا ہے صبح اٹھ کے چوری کرتا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ایک دن ایسا ہوگا نماز کی وجہ سے وہ برے کام چھوڑ دے گا۔ پھر وقت گزرا اس نے چوری چھوڑ دی، اس وقت میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نے کہا نہیں تھا نماز کی برکت سے ایک دن یہ چوری چھوڑ دے گا، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، اور جتنا بندہ سجدہ کر کے رب کے قریب ہوتا ہے اتنا کسی عمل میں رب کے قریب جو ہے وہ بندہ نہیں ہوتا۔ تو گرامی قدر حضرات، آج وقت ہے ہمارے پاس، آج اپنی زندگی کو جو ہے وہ ڈھالنا چاہیے۔ ہم یہاں دنیا داری کے لیے نہیں آئے۔ قرآن کا اگر مطالعہ کریں تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے او جن و انسان کیا ہم نے آپ کو دنیا کے لیے بنایا ہے؟ فرمایا نہیں، الا لیعبدون، فرمایا اس لیے پیدا کیا تاکہ تم میری عبادت کر سکو۔ اور رزق کا اللہ نے جو ہے فرمایا کہ میں خود عطا کروں گا، اور ہمیں کہا عبادت کریں، ہم عبادت کو چھوڑ کے رزق کے پیچھے دوڑے۔ تاریخ گواہ ہے کوئی بھی انسان بھوکا نہیں مرا۔ کیڑے کے اندر بھی رب تعالیٰ پتھر کے اندر بھی کیڑے کو رب رزق عطا فرماتا ہے، تو جو رب کیڑے کو بھوکا نہیں سونے دیتا وہ انسان اشرف المخلوقات کو کیسے سونا دیتا ہے؟ تو گرامی قدر حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار ایسے پیغامات حدیث مبارکہ سے ہمیں ملتے ہیں، مگر کیا کریں آج دل سخت ہو گئے۔ پتہ نہیں ہماری زبانوں میں تاثیر نہیں ہے یا آپ احباب کے دل سخت ہو گئے۔ تو آج صورتحال یہ ہے کہ جناب علی کوئی فائدہ ہی نہیں حاصل ہوتا، یہ محض ایک رسم ہے جمعہ پڑھنا اور آنا، حقیقی جو مقصد ہے وہ جمعے کا ختم ہو جاتا ہے۔ اور گرامی قدر حضرات، اب سننا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام جو ہے وہ ویل ہے۔ فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ فرمایا کہ وہ ویل وادی جو ہے اس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس وادی ویل میں کون ہوں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں بے نمازی کو رکھا جائے گا۔ اس ویل وادی کے اندر جو ہے وہ بے نمازی کو وہاں رکھا جائے گا۔ اور اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس سے 5 نقصان ہوتے ہیں، 5۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ اللہ اس کی عمر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے، اللہ اس کی عمر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 2، اس کے چہرے کے اندر جو نیک لوگوں کی علامت ہوتی ہے اس کو مٹا دیا جاتا ہے، اور اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے اور کالا ہو جاتا ہے۔ اور پھر نمبر 3 پہ فرمایا جب مرے گا وہ ذلیل ہو کر مرے گا۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ فرمایا جب مرے گا تو بھوکا مرے گا۔ اور آخری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی جب وہ مرے گا تو پیاسا ہو کر مرے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت کائنات میں جتنے بھی دریا ہیں سب کا پانی مرنے والے کو پلا بھی دیا جائے تو حضور فرماتے ہیں اس کی پیاس نہیں بجھے گی، کیوں؟ وہ بے نمازی ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے نمازی کے بارے میں جو ہے یوں ارشاد فرمایا، اور پھر آگے فرمایا جو جان بوجھ کر
ایک نماز چھوڑے فرمایا اس کو جو ہے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور جہنم کے دروازے کے اوپر اس کا نام لکھ دیا جائے گا کہ اس شخص نے اس دروازے سے جہنم میں داخل ہونا ہے، کیوں؟ یہ بے نمازی ہے۔ اور گرامی قدر حضرات، اگلی حدیث سے مبارکہ سماعت فرمائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا نماز میں سستی کرنا یہ انسان کو قیامت کے دن اس حال میں لائے گا، اس کے چہرے پہ 3 لکیریں لگی ہوں گی جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ سب سے پہلے لکیر میں لکھا ہوگا یہ وہ شخص ہے جس نے رب کے حق کو برباد کر دیا۔ ہمارا رب کا کیا حکم ہے؟ اللہ کی عبادت کریں اور رب ہمیں معاف فرمائے۔ رب کا حق یہ، ہمارا حق یہ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور پہلی لکیر یہ ہوگی اس شخص نے رب تعالیٰ کے حق کو برباد کر دیا، یعنی اس کی عبادت اس نے نہیں کی۔ پھر آگے جناب علی تیسرا اس پہ یہ لکھا ہوگا کہ وہ اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص ہوگا، چہرے پہ لکھ دیا جائے گا کہ جناب یہ اللہ کے غضب کے ساتھ خاص ہے، اللہ کا غضب اس شخص پر۔ تیسرے نمبر پہ جو کہ لکیر پہ لکھا ہوگا وہ یہ لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ میرے آقا کریم نے فرمایا اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو میں بھی نہیں بخشا جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کی رحمت نہ ہو تو میں بھی نہیں بخشا جاؤں گا۔ تو گرامی قدر حضرات، جس شخص کے چہرے پہ یہ لکھ دیا جائے کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، آپ اندازہ کریں پھر جہنم میں اس کے لیے اس کے علاوہ کچھ اور ہے کیا؟ تو گرامی قدر حضرات، پھر میرے آقا نے فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ہے، فرمایا اس کے اندر اگر پہاڑ کو بھی ڈال دیا جائے، وہ اس کی آگ اور تپش کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور پھر فرمایا اسی کے اندر کس کو ڈالا جائے گا؟ فرمایا بے نمازی کو ڈالا جائے گا۔ اور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی نازل فرمائی، فرمایا داؤد میرے بندوں کو اور اپنی امت کو کہہ دے جو بے نمازی ہے کل قیامت کا دن میرا ان پہ غضب ہوگا، جو مجھے سجدہ نہیں کرتے ان کے ساتھ میرا غضب ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو جان بوجھ کے ایک نماز کو چھوڑ دے اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے باری تعالیٰ ایک نماز کے بدلے مجھے معاف فرما، اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ معاوضہ اللہ کی بارگاہ میں دینا بھی چاہے، رب تعالیٰ ایک نماز کے بدلے ساری دنیا کے بدلے بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں ایک نماز کے افسوس میں اگر وہ 1000 سال تک بھی روتا رہے مگر اس نماز کا خسارہ پورا نہیں ہو سکتا۔ تو گرامی قدر حضرات، پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، وقت بھی تھا، ٹائم بھی تھا، پاک بھی تھا، سب کچھ تھا، اس کے باوجود اس نے نماز چھوڑ دی، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے عمل ضائع فرما دے گا، اللہ اس کے سارے پچھلے عمل جو ہے وہ ضائع فرما دے گا۔ اور گرامی قدر حضرات، پھر آگے میرے آقا نے فرمایا جس نے یہ حدیث پڑھتے ہوئے اور بیان کرتے ہوئے یقین مانے ڈر لگتا ہے، آپ سنیں گے میرے آقا کا فرمان ہے جس بندے نے جان بوجھ کے کسی ایک نماز کو چھوڑا، حضور فرماتے ہیں 2,80,000 سال اسے جہنم میں رہنا پڑے گا۔ بجلی چلی جائے، پنکھا بند ہو جائے تو بلڈ پریشر نیچے اوپر ہو جاتا ہے اور وہ جہنم ہے۔ فرمایا 2,40,000 سال اس میں رہنا ہوگا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ایسی بھی ہے جس کا نام جو ہے وہ لملم ہے، فرمایا اس کی لملم ہے اور اونٹ کی گردن نما اس کے اندر سانپ ہیں، فرمایا ان کی مسافت یعنی لمبائی اتنی ہے کہ 1 مہینہ انسان چلتا رہے پھر بھی جا کر وہ سانپ لمبا ہوگا۔ اور اس کے آگے یا رسول اللہ اس کے اندر کسی کو داخل کیا جائے گا، فرمایا وہ لوگ جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، پڑھنے نہیں والے سستی کرنے والے ہیں، فرمایا ان کو اس کے اندر جو ہے وہ رکھا جائے گا، اور سانپ ایک مرتبہ جس کو ڈنگ مارے گا 70 سال تک اس کا زہر اس کے جسم کے اندر جوش مارتا رہے گا۔ گرامی قدر حضرات، اپنا محاسبہ کریں، اس وقت سے ڈریں کہ جب یہ وقت ہمارے سامنے ہو اس وقت ہم کر کیا سکیں گے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج اپنی طبیعت کی طرف ڈالیں۔ گرامی قدر حضرات، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فرمایا جو 5 وقت کا نمازی ہے اس کے بارے میں میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا جو نمازی ہے اللہ اس کی تنگی کو دور کر دیتا ہے، جو بندہ نمازی ہے اللہ اس کی تنگی کو دور کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا جب وہ مرے گا
اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، آرام سے سو جائے گا۔ پھر فرمایا جب قیامت کے دن میزان پر آئے گا تو اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور بات یاد رکھنا، کرامن کاتبین ہیں جو ہمارے دن رات نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن جو ہے 15واں سپارہ ہے، دوسرا رکوع ہے، اقرا کتابک، اس وقت ہمیں نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھ نامہ اعمال کی جو تو کر کے آیا ہے۔ اس وقت ہر بندہ اپنا نامہ اعمال پڑھے گا، یار میں نے کیا کیا ہے، مگر اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو گرامی قدر حضرات، پھر میرے آقا نے فرمایا جب بندہ نمازی پل شرات سے گزرے گا تو میرے آقا نے فرمایا وہ یوں گزر جائے گا جیسے بجلی گزر جاتی ہے۔ صرف چند سال دنیا میں رہ کے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزاری، اور یہ چند سال 50-60 سال کی اوسط ہے آج ہمارے درمیان۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ بندہ اگر تھوڑی سی محنت کوشش کر لے اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ اس لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اور پھر میرے آقا نے آگے کیا فرمایا، فرمایا جو بندہ نمازی ہے اللہ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ میں بھی چاہتا ہوں جنت میں جائیں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے میں جنت میں جاؤں، مگر کسی جگہ جانا ہو تو وہاں کا کارڈ ہونا ضروری ہے، پھر جا کر انٹری ہوتی ہے، تو وہ کیا ہے، وہ نماز ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی اس کی عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا اس کے چہرے سے نیک بندوں کی علامت کو ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کا کوئی عمل بھی اس کے مطابق اس کو ثواب نہیں دیا جاتا۔ پھر حضور نے فرمایا اس کی دعا جب کرتا ہے تو آسمان تک نہیں پہنچتی، ہم دعا یہاں آواز ماریں تو دوسری گلی تک ہماری آواز نہیں جاتی، لیکن یہ کروڑوں سال کا جو ہے وہ سفر ہے، اس کے باوجود ہمارا رب ہماری سن لیتا ہے۔ تو فرمایا جو بے نمازی ہے رب تعالیٰ اس کی دعا کو نہیں سنتا، وہ آسمانوں تک جو ہے وہ پہنچتی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا نیک بندوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ بھی نکل جاتا ہے، کہ جب نیک بندے دعاؤں سب کے لیے کرتے ہیں اس سے بھی اس کا حصہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ ایک حکایات ہے کہ ایک بزرگ تھے، شیطان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو پوچھا شیطان اگر تجھ سے بڑھنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا بڑا آسان کام ہے، صرف 2 کام کرنے کا۔ وہ کیا؟ کہا ایک تو آپ نے رب کو سجدہ نہیں کرنا، دوسرا یہ ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانی ہے۔ اس بابا جی نے کہا اللہ کی قسم میں آج کے بعد نہ نماز میں سستی کروں گا اور نہ ہی میں جھوٹی قسم کھاؤں گا۔ تو شیطان کہنے لگا بابا جی بڑے تیز ہو، اگر تم نے قسم اٹھائی ہے تو میں بھی قسم اٹھا رہا ہوں، آج کے بعد میں بھی کسی مسلمان کو اچھی نصیحت نہیں کروں گا، آج کے بعد میں بھی کسی انسان کو اچھی نصیحت نہیں کروں گا۔ اور گرامی قدر حضرات، سب سے جو بڑا عذاب ہے وہ یہ ہے کل قیامت کے دن رب تعالیٰ بے نمازی کو اپنا دیدار نہیں کرائے گا۔ ہم نے رب کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھ پائیں گے قیامت کے دن؟ میرے آقا نے فرمایا سورج دیکھتے ہو نظر آتا ہے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ، نسائی کے حدیث سے پاک ہے۔ فرمایا چاند کو دیکھتے ہو؟ عرض کی جی یا رسول اللہ نظر آتا ہے؟ فرمایا آتا ہے۔ فرمایا اسی طرح اپنے رب کو بھی تم دیکھو گے، لیکن دیکھ وہ پائیں گے جو جناب علی نمازی ہوں گے۔ آج ہم اپنے رب کو بن دیکھے سجدے کرتے ہیں، جب روز قیامت ہوگا اس وقت رب تعالیٰ بندوں سے فرمائے گا او میرے بندوں، غیب پر الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے والوں، ساری زندگی بغیر دیکھے سجدے کیے ہیں، آج اپنے رب کو دیکھو اور دیکھ کے سجدے کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو گرامی قدر حضرات، معراج کی رات میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم گئے، دوزخ کی جناب جنت کی سیر کرتے ہوئے گئے تو حضور نے دیکھا دوزخ کے اندر ایک شخص کے سر کو پتھر کے ساتھ کچلا جا رہا ہے، ایک درگا وہاں کھڑا ہے، اس کے پاس اتنا پتھر ہے، وہ لے آتا ہے، وہ سر پہ مارتا ہے اور اس کا سر جو ہے وہ پیس جاتا ہے، اس کے بعد وہ پتھر دور جا کے گرتا ہے۔ اتنی دیر میں وہ درگا پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے مگر اس شخص کا سر صحیح سلامت ہو جاتا ہے، پھر وہ مارتا، پھر جاتا، پھر آتا۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ وہ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو گرامی قدر حضرات فرمایا یہ وہ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو گرامی قدر حضرات اب سنیں، یہ تھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اب یہ بات سنیں کہ رب تعالیٰ بے نمازی سے کتنی نفرت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تو ایک عورت نے زنا کیا، زنا کرنے کے بعد وہ حضرت موسیٰ کے پاس آئی کہ مجھ سے
اللہ کی حد کراس ہو گئی ہے اور میں نے زنا کر لیا ہے، لہذا مجھ پہ اللہ کی حد جو ہے وہ لاگو کریں تاکہ میں آخرت کی عذاب سے، سزا سے بچ جاؤں اور دنیا میں کام ختم ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا بدکار عورت نکل جا، تیرے گناہ کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے آسمان سے پتھر کی بارش نہ آ جائے۔ حضرت موسیٰ نے اس عورت کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ جبریل حضرت موسیٰ کے پاس آئے، فرمایا رب فرماتا ہے کہ تو نے میری بندی کو نکال دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں وہ ہے ہی گناہ گار، مجھے اللہ کے عذاب سے خوف آ رہا تھا کہیں نازل نہ ہو جائے۔ تو جبریل عرض کرتے ہیں کہ آپ کو اس پہ غصہ آ رہا ہے، مگر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے بڑا بھی کوئی جو شخص ہے، کہا وہ کون ہے؟ فرمایا رب تعالیٰ جس بندے پہ نماز فرض کرے وہ نماز نہ پڑھے وہ زانی سے بھی بدتر اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، ہمارے اسلاف نے ہمیں کیا بتایا؟ جو بندہ نماز ترک کر دے، حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں وہ بندہ کافر ہو گیا۔ جو بندہ نماز ترک کر دے وہ کافر ہو گیا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قید کر لیا جائے جب تک وہ نمازی نہ بنے یا توبہ نہ کر لے اس تک اس کو چھوڑا نہ جائے۔ یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف ہے۔ اور پھر آگے جناب علی، اسلامی ممالک میں حکمران کو یہ چاہیے کہ وہ حکم دے کہ جو بے نمازی انہیں قتل کر دیا جائے، یا وہ نماز پڑھے یا انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ حضرت امام مالک کا جو ہے وہ موقف ہے۔ اور پھر آگے جناب علی، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بے نمازی بندے سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ بے نمازی بندے سے خنزیر بھی جو ہے وہ پناہ مانگتا ہے۔ اور فرماتا ہے کہ جب مرتا ہے نا بے نمازی بندہ، اس کا جناب علی ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ اور یہ مرنے کا وقت جو ہوتا ہے یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ جو بندہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا پھر رب تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، مگر جس کا ایمان ہی صحیح سلامت نہ گیا وہ کیسے ہوگا؟ تو گرامی قدر حضرات، نماز کو اپنائیں، نماز کو پڑھیں۔ اور یہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگان دین نے ہمیں جو ہے وہ یہ سبق دیا ہے۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من پرانا پاپی برسوں سے نمازی نہ بن سکا۔ مسجدیں ہر گلی میں نظر آتی ہیں مگر نمازی نہیں ہیں۔ یہ مسجد اتنی خوبصورت بنی ہے، جماعت وقت 5 سے 7 نمازی ہوتے ہیں، کروڑوں روپے یہاں لگایا گیا، اور بالخصوص اللہ اس کے آمدنی سے بھی جو ہے وہ بری و ذمہ ہے۔ اور جو مالک اس کو چلا رہے ہیں ان کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ وہ صرف یہی ہے کہ یہاں لوگ آئیں، اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، مگر ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ تو خدا را آپ سے میری گزارشات یہ ہے، اپنے اندر آج سے عہد کریں کہ یار میں نماز پڑھوں گا۔ بڑی برکتیں ہیں نماز کی، یقین مانیں، بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم جن مسائل سے میں گزرا ہوں آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں، لیکن ان نماز کی برکت سے اللہ کی قسم کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہوا کیا ہے۔ آج ہر بندہ جس کے پاس بیٹھے وہ دکھ سناتا ہے، یار میں پریشان ہوں، میری اولاد یہ ہے، میری اولاد وہ ہے۔ بھائی جب صبح آپ سوئے ہوئے ہیں، اپنی اولاد کو لے کے بھی سوئے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کہیں کہ میری اولاد میری فرما بردار بن جائے۔ کیا تو نے رب کی فرما برداری کی ہے؟ جب رب کا جو حکم آ گیا حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم، آجا بھلائی کی طرف، آجا کامیابی کی طرف، نماز نیند سے بہتر ہے، تو نے تو خدا کے پیغام کو نہ سنا۔ اگر دنیا کا ہمیں کوئی کام ہو ہم سارا دن اوور ٹائم بھی لگا لیتے ہیں، مگر 2 سجدوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ وقت گزر رہا ہے۔ جب ہم کسی میت کو غسل دینے کے لیے جاتے ہیں، کینچی کے ساتھ جب اس کا لباس کاٹتے ہیں تو یقین مانیں اس وقت بڑا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک دن ہمارے ساتھ بھی یہ ہونا ہے۔ آپ والدین ہیں، ہر ایک کی کوشش ہے میری اولاد اچھے منصب پہ فائز ہو جائے، میری اولاد ترقی کر جائے۔ مجھے یہ بتائیں، حرام کا ہم کما کے اولاد کے لیے رکھیں اور ہماری اولاد ہمارے بعد اس میں موجہ کرے اور قبر میں حساب ہم دیں؟ ہمارا دماغ خراب ہے۔ گرامی قدر حضرات، جس رب نے، وہ ایک فقیر تھے تو اس نے ایک عورت کو دیکھا، اس کی چھاتی جو ابری ہوئی تھی، اس نے کہا اس کو کوئی بیماری ہے، یہ اس کی چھاتی کیوں ابری ہوئی ہے؟ تو بزرگوں نے کہا ابھی یہ کنواری ہے، جب اس کی شادی ہوگی پھر اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا، اس کی جو خوراک ہوگی اس چھاتی سے نکلے گی۔ اس نے جو بھی اس کے پاس تھا کاسا اس نے دے مارا، کہا جو پیدا بھی نہیں ہوا رب نے اس کا ابھی رزق جو ہے اس ماں کی چھاتی میں لکھ دیا، میں ایسے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں۔ تو خدا را اپنے آپ کا محاسبہ کریں، ایک دفعہ سوچیں تو صحیح، کل سے لے کر آج تک میں نے کیا نیک کام کیا،
کتنی نمازیں پڑھی، کتنا میں نے قرآن پڑھا، کتنے اپنے بچوں کو میں نے حضور کا فرمان سنایا، کیا میں نے کتنا سچ بولا، کتنا حلال کمایا، کتنا میں نے حرام کیا، اور میں نے کیا کیا۔ ہر بندے کا آئینہ اس کے اندر موجود ہے، آنکھیں بند کرے ہر چیز اس کے سامنے موجود ہوتی ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو نمازی بنا لیں، رب کی بارگاہ میں آ جائیں، یا اللہ جو کچھ ہو گیا معاف فرما دے، اب ہمیں یہ توفیق دے دے۔ یار آپ کوشش تو کریں، ایک نماز پڑھیں، جب ایک پڑھیں گے پھر دوسری پہ دل آ جائے گا، جب دوسری پہ آ جائے گا پھر تیسری پہ آ جائے گا، اسی طرح آپ 5 نمازیں پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ ہماری مساجد جو ہیں وہ ویران ہیں، ہمارے پاس وقت ہے تو وہ صرف اور صرف کسی کو برا بنانے کے لیے ہے، ہمارے پاس وقت ہے تو وہ صرف مولویوں کی ذات پہ انگلی اٹھانے کے لیے ہے۔ ہم اپنا گھر بار چھوڑ کے سب کچھ آپ کا احباب کی خدمت کے لیے ہے۔ ہر مسجد میں جائیں، کسی سے پوچھیں امام صاحب آپ کے کہاں کے رہنے والے ہیں، کوئی بتائے گا میں سائی وال کا ہوں، کوئی ملتان کا، کوئی بہاولپور کا، ہر بندہ۔ لیکن رب نے ہماری ذمہ داریاں لائی ہیں اور آپ احباب کی خدمت کے لیے، اور آپ احباب ہمیں کیا صلہ دیتے ہیں، وہ تو رب نے ہمیں صلہ دینا ہی دینا ہے۔ اگر میری بات کسی کو برے لگی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن نمازی دیکھ کے دل دکھا، اور پھر آج میں نے اس موضوع کا جو ہے وہ انتخاب کیا اور سارا دن لگا کے یہ مواد میں نے اکٹھا کیا۔ اگرچہ انداز بیان شوق نہیں میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔